ابھی بہت سی چیزیں گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ نہیں کر پا رہی، لیکن بات وہی ہے جو چودھری مجید صاحب نے بات کی تھی کہ کم از کم کچھ سیکٹرز کے حوالے سے گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں، ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان کو آ کے مارکیٹ میں کانفیڈنس دینا ہوگا. کانفیڈنس دینے میں سرکار کا کوئی پیسہ نہیں لگتا. وہ کہہ دیں جی جناب کہ ریئل اسٹیٹ میں ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ یا کنسٹرکشن کے اندر ہم نے لوگوں کی جو ہے وہ سرپرستی کرنی ہے، اس کو ہم انڈسٹری کا درجہ دیتے ہیں. وہ آ جائیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی طرف آ جائیں کہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ کو جس طریقے سے فیسیلیٹیشن چاہیے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. صرف کہنے میں کرنا کریں، لیکن یہ بیانات کم از کم دیں گے نا تو اس سے بھی لوگوں کا کانفیڈنس آئے گا. لیکن جس طریقے سے نہیں چاہیے ہوتا ہے، لیکن کانفیڈنس بھی چاہیے نا. کئی لوگوں نے پیسہ کوئی جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے. بھائی یہ ان کے اوپر سوال ہے، کرنا چاہیے. اس طرح کرنے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا حکومت کا، اس پہ کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کریں. جی آپ کی ملاقات بھی رہتی ہے ان کو؟ جی رہتی ہے جی. بس یہ ترجیحات ہماری خبروں کے حوالے سے اور ہوتی ہیں. بس یہ بات کریں گے. میں اصل میں بزنس مین خود نہیں ہوں نا، فیملی والے ہیں. نہیں وہ آپ کو پتا تو ہے جو بندہ رہتا ہے کاروبار کے اندر. بہت شکریہ خاقان بھائی. جاتے جاتے بس جو ایک پاکستانی عوام عید کے بعد بجٹ سے کیا؟ خاور صاحب میں نہیں مطمئن. اچھا چوہی صاحب کو مطمئن کریں خاقان بھائی. وہ جی چوہی صاحب پلیز گو اہیڈ. آپ نے مطلب جی ڈی پی جو ہے اینول گروتھ جو ہے وہ کس طرح بڑھانی ہے اور عام آدمی کی 2 وقت روٹی کا کیا بندوبست کرنا؟ اگر اس کے سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آئی ایم سوری خاور گورنمنٹ. خاقان بھائی آپ کے پاس 1 منٹ ہے، جواب دیں کہ لوگوں کی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کیسے کرنا ہے، کیونکہ غربت بڑھ رہی ہے، یہ تو فیکٹ ہے. So the best relief ever a country can give اور بجٹ کو یوز کرتے ہوئے اس کے نوکریوں کے مواقع چاہے وہ مینوفیکچرنگ میں ہوں، ایگریکلچر میں ہوں، سروسز میں ہوں، وہ پیدا کیے جائیں. پاکستان کی اکانومی کا جو یہ بجٹ ہے جس میں بہت ٹائم اور سپیس باوجود اس کے کہ آپ فنڈ کے پروگرام میں ہیں، اور چونکہ میں نے 13-16 کا پاکستان کا فنڈ کا پروگرام اینکر کیا ہے، بہت سپیس مل جاتی ہے اگر آپ گڈ آئیڈیاز کے ساتھ جائیں. تو گروتھ کو بڑھانے کے لیے، ملک کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے، ملک کو کمپیٹیٹیو اکانومی بنانے کے لیے، مثلا نیشنل ٹیرف ریفارم میں میرے خیال ہے کہ جو اوپر کا 20% کا ٹیرف ہے جو ہمارے 4 سلیبز ہیں اس کو کم کر کے 18 یا 15 کر دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ جو لوگ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، چیزیں بنا کر باہر بھیجنا چاہتے ہیں، آسانی پیدا ہوگی. سمپلیفائی کر دیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز کم کر دیں تاکہ لوگ بار بار جو فائلنگ کر رہے ہیں وہ اس سے کم ہو جائے. سو اگر حکومت آؤٹ آف جو نارمل میں ہم چل رہے ہیں اس سے سوچے گی کہ کیا ہم انسینٹیوائز کریں. ایک اور مثال دوں آپ کو. آپ کہتے ہیں نا اکانومی کو فارملائز کرنا ہے، مطلب ریئلی میں بالکل ایک جزیات میں جا کے تو آپ ایسے کریں، آپ یہ کہیں کہ جو پیمنٹ آپ ایک راست سسٹم ہے کیو آر کوڈ، آپ 1 سیکنڈ میں آپ میرے سامنے کھڑے ہو، آپ مجھے پیسے بھیج سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے. اٹ ٹیکس لٹرلی سیکنڈز. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ اگر کیش دیں گے 18% جی ایس ٹی، آپ کیش نہیں دیں گے 10% جی ایس ٹی. آپ دیکھیے کہ کتنے نئے راست کے اکاؤنٹ بنیں گے. دیکھیے آپ کو تھوڑا انوویٹو سولوشن. بالکل صحیح ہے خاقان بھائی، بہت زیادہ کام کرنے والے. ایک چیز ہم نے جو بالکل اگنور کر رہے ہیں، آؤٹ آف دا باکس ہمیں جو سننے کی ضرورت ہے. ایک چیز ہم اگنور کر رہے ہیں، ہمیں اپنی پاپولیشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے ساری دنیا کی، ہماری جو پاپولیشن بڑھی ہے نا، ہم اس کو کیٹر ہی نہیں کر پا رہے. ہمارے وسائل ہی نہیں ہے.